باب نمبر 8 قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ پر اتفاق اور ان کی بیعت کا قصہ. حدیث نمبر 3700. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن حسين عن عمرو بن ميمون قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف قال: كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكونا قد حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قال: حملناها أمرا هي له مطيقة ما فيها كبير فضل. قال: انظرا أن تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق. قالا لا. فقال عمر: لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. قال: فما أتت عليه رابعة حتى أصيب. قال: إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس غداة أصيب، وكان إذا مر بين الصفين قال: استووا، حتى إذا لم ير فيهن خللا تقدم فكبر، وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس، فما هو إلا أن كبر. فسمعته يقول: قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه، فطار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه، حتى طعن 13 رجلا مات منهم 7. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا، فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه. وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه، فمن يلي عمر فقد رأى الذي أرى. وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون غير أنهم قد فقدوا صوت عمر وهم يقولون: سبحان الله سبحان الله. فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة، فلما انصرفوا قال: يا ابن عباس، انظر من قتلني. فجال ساعة ثم جاء فقال: غلام المغيرة. قال: الصنع؟ قال: نعم. قال: قاتله الله، لقد أمرت به معروفا، الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام. قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة، وكان أكثرهم رقيقا. فقال: إن شئت فعلت، أي إن شئت قتلنا. قال: كذبت، بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم. فاحتمل إلى بيته، فانطلقنا معه، وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ. فقائل يقول: لا بأس، وقائل يقول: أخاف عليه. فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه، ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جرحه، فعلموا أنه ميت. فدخلنا عليه، وجاء الناس يثنون عليه. وجاء رجل شاب فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدم في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت، ثم شهادة. قال: وددت أن ذلك كفاف، لا علي ولا لي. فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض. قال: ردوا علي الغلام. قال: ابن أخي ارفع ثوبك، فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك. يا عبد الله بن عمر، انظر ما علي من الدين. فحسبوه فوجدوه 86,000 أو نحوه. قال: إن وفى له مال آل عمر فأده من أموالهم، وإلا فسل في بني عدي بن كعب، فإن لم تف أموالهم فسل في قريش، ولا تعدهم إلى غيرهم، فأد عني هذا المال. انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل: يقرأ عليك عمر السلام، ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا. وقل: يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه. فسلم واستأذن، ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي، فقال: يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. فقالت: كنت أريده لنفسي،
ولأوثرن به اليوم على نفسي. فلما أقبل قيل هذا عبد الله بن عمر قد جاء. قال ارفعوني. فأسنده رجل إليه فقال ما لديك؟ قال الذي تحب يا أمير المؤمنين. أذنت. قال الحمد لله، ما كان من شيء أهم إلي من ذلك، فإذا أنا قضيت فاحملوني ثم سلم، فقل يستأذن عمر بن الخطاب، فإن أذنت لي فأدخلوني، وإن ردتني ردوني إلى مقابر المسلمين. وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء تسير معها، فلما رأيناها قمنا فولجت عليه، فبكت عنده ساعة، واستأذن الرجال فولجت داخلا لهم، فسمعنا بكاءها من الداخل، فقالوا أوصي يا أمير المؤمنين استخلف. قال ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن، وقال يشهدكم عبد الله بن عمر، وليس له من الأمر شيء كهيئة التعزية له، فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. وقال أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم، وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أن يقبل من محسنهم وأن يعفى عن مسيئهم، وأوصيه بأهل الأمصار خيرا فإنهم ردء الإسلام وجبات المال وغيظ العدو، وأن لا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم، وأوصيه بالأعراب خيرا فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، أن يؤخذ من حواشي أموالهم وترد على فقرائهم، وأوصيه بذمة الله وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوفي لهم بعهدهم، وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلف إلا طاقتهم. فلما قبض خرجنا به فانطلقنا نمشي، فسلم عبد الله بن عمر قال يستأذن عمر بن الخطاب. قالت أدخلوه، فأدخل فوضع هنالك مع صاحبيه. فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط، فقال عبد الرحمن اجعلوا أمركم إلى 3 منكم. فقال الزبير قد جعلت أمري إلى علي. فقال طلحة قد جعلت أمري إلى عثمان. وقال سعد قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف. فقال عبد الرحمن أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه، والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه. فأسكت الشيخان، فقال عبد الرحمن أفتجعلونه إلي، والله علي أن لا آلوا عن أفضلكم. قالا نعم. فأخذ بيد أحدهما فقال لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقدم في الإسلام ما قد علمت، فالله عليك لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولا تطيعن. ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلك. فلما أخذ الميثاق قال ارفع يدك يا عثمان، فبايعه فبايع له علي، وولج أهل الدار فبايعوه. عمر بن میمون نے بیان کیا کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے شہید کیے جانے سے کچھ دن پہلے مدینہ میں دیکھا۔ وہ حذیفہ بن یمان اور عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہما کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا تم نے یعنی عراق کی زمینوں کے متعلق کیا کیا ہے؟ کیا تمہیں یہ خطرہ ہے کہ تم نے اس زمین پر وہ بوجھ ڈال دیا جو وہ نہ اٹھا سکتی ہو؟ انہوں نے کہا ہم نے اس پر وہی بوجھ ڈالا ہے جو وہ اٹھا سکتی ہے، وہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے۔ کہا دیکھ لینا ایسا نہ ہو کہ تم نے اس زمین پر وہ بوجھ ڈال دیا ہو جسے وہ اٹھا نہ سکتی ہو۔ ان دونوں نے کہا نہیں۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے سلامت رکھا تو میں اہل عراق کی بیواؤں کو اس حال میں چھوڑوں گا کہ وہ میرے بعد کسی آدمی کی محتاج نہیں ہوں گی۔ کہا پھر ان پر چوتھی رات نہیں آئی کہ انہیں شہید کر دیا گیا۔ عمر بن میمون کہتے ہیں میں کھڑا تھا، میرے اور ان کے درمیان صرف عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما تھے جس صبح انہیں شہید کیا گیا،
اور وہ جب دو صفوں کے درمیان گزرتے تو کہتے برابر ہو جاؤ، یہاں تک کہ جب صف میں کوئی خلل نہ دیکھتے تو آگے ہوتے اور اللہ اکبر کہتے، اور بہت دفعہ پہلی رکعت میں سورہ یوسف یا سورہ نحل یا اس جیسی کوئی صورت پڑھتے تاکہ لوگ جمع ہو جائیں۔ پھر انہوں نے تکبیر ہی کہی تھی کہ میں نے انہیں سنا کہہ رہے تھے کہ کتے نے مجھے قتل کر دیا یا مجھے کھا گیا۔ جب اس نے انہیں خنجر مارا، پھر وہ عجمی غلام دو دھاری دار خنجر لیے اڑا، دائیں بائیں جو بھی سامنے آتا اسے مارتا جاتا، یہاں تک کہ اس نے 13 آدمیوں کو خنجر مارا، ان میں سے 7 شہید ہو گئے۔ جب ایک مسلمان نے یہ دیکھا تو اس نے اس کے اوپر ایک بارانی کوٹ پھینکا۔ جب اس عجمی غلام نے سمجھا کہ وہ پکڑا گیا ہے تو اس نے خودکشی کر لی، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور انہیں آگے کر دیا۔ اب جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب تھے انہوں نے وہ دیکھا جو میں دیکھ رہا تھا، اور جو مسجد کے کناروں میں تھے انہیں اس کے سوا کچھ علم نہ تھا کہ انہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آنا بند ہو گئی، اور وہ کہہ رہے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خیر عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ہلکی سی نماز پڑھائی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عبداللہ بن عباس دیکھو مجھے کس نے قتل کیا ہے؟ انہوں نے کچھ چکر لگایا، پھر آ کر کہا مغیرہ کے غلام نے۔ کہا وہ جو بہت کاریگر ہے؟ کہا ہاں۔ کہا اللہ اسے برباد کرے، میں نے اس کے متعلق اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا تھا، اللہ کا شکر ہے جس نے میری موت ایسے شخص کے ہاتھ نہیں رکھی جو اسلام کا دعویٰ کرتا ہو۔ تو اور تیرا باپ پسند کرتے تھے کہ یہ عجمی غلام مدینہ میں زیادہ ہوں۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سب سے زیادہ غلام تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا اگر آپ چاہیں تو کر دوں، یعنی اگر آپ چاہیں تو ہم انہیں قتل کر دیں۔ کہا تم نے غلط بات کی ہے، کیا اس کے بعد کہ وہ تمہاری زبان بولنے لگے، تمہارے قبلہ کی طرف نماز پڑھنے لگے اور تمہارا حج کرنے لگے؟ پھر انہیں اٹھا کر ان کے گھر لے جایا گیا، ہم بھی ان کے ساتھ گئے۔ لوگوں کا یہ خیال تھا جیسے اس دن سے پہلے ان پر کوئی مصیبت نہ آئی ہو۔ کوئی کہتا کوئی خطرہ نہیں، یعنی ٹھیک ہو جائیں گے، اور کوئی کہتا میں تو ان کے بارے میں ڈرتا ہوں، یعنی کہ فوت ہو جائیں گے۔ چنانچہ نبیذ لائی گئی، انہوں نے وہ پی تو وہ پیٹ سے نکل گئی۔ پھر دودھ لایا گیا، انہوں نے پیا تو وہ ان کے زخم سے نکل گیا۔ لوگ جان گئے کہ وہ فوت ہونے والے ہیں۔ پھر ہم ان کے پاس آ گئے اور لوگ بھی آ گئے، ان کی تعریف کرتے تھے، اور ایک جوان آدمی آیا، اس نے کہا آپ اللہ کی طرف سے بشارت پر خوش ہو جائیں، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی اور اسلام پہلے لانے کا شرف ملا جو آپ جانتے ہیں۔ پھر آپ خلیفہ بنے اور عدل کیا، پھر شہادت نصیب ہوئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں تو چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ برابر ہو جائے، نہ مجھ پر کوئی وبال ہو نہ مجھے کوئی ثواب ہو۔ پھر جب وہ جانے لگا تو اس کا تہبند زمین پر لگ رہا تھا۔ کہا اس نوجوان کو واپس میرے پاس بلاؤ۔ کہا بھتیجے اپنا کپڑا اوپر اٹھا لو، کیونکہ یہ تمہارے کپڑے کو زیادہ دیر باقی رکھنے والا اور تمہارے رب کے ہاں زیادہ تقوی والا کام ہے۔ اے عبداللہ بن عمر دیکھ مجھ پر کتنا قرض ہے؟ انہوں نے گنا تو 86,000 یا اس کے لگ بھگ نکلا۔ کہا اگر یہ قرضہ عمر کے گھرانے کے مال سے پورا ہو جائے تو اسے ان کے اموال سے ادا کر دینا، ورنہ پھر بنو عدی بن کعب سے سوال کرنا، اگر ان کے اموال سے پورا نہ ہو تو قریش سے سوال کرنا، ان سے آگے کسی سے سوال نہ کرنا، اور میری طرف سے یہ مال ادا کر دینا۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاؤ اور کہو عمر آپ کو سلام کہتا ہے، امیر المؤمنین نہ کہنا کیونکہ آج میں مومنوں کا امیر نہیں ہوں، اور ان سے کہو عمر بن خطاب اجازت مانگتا ہے کہ اسے اس کے 2 ساتھیوں کے ساتھ دفن کیا جائے۔ انہوں نے جا کر سلام کہا اور اجازت مانگی، پھر گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا وہ بیٹھی رو رہی ہیں۔ کہا عمر بن خطاب آپ کو سلام کہتا ہے اور اجازت مانگتا ہے کہ اسے اس کے 2 ساتھیوں کے ساتھ دفن کیا جائے۔ انہوں نے کہا میں اپنے لیے اس جگہ کا ارادہ رکھتی تھی، مگر آج میں انہیں اپنے آپ پر ترجیح دوں گی۔ جب وہ آئے تو انہیں بتایا گیا یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما آگے ہیں۔ کہا مجھے اٹھاؤ۔ ایک آدمی نے ان کی ٹیک اپنے ساتھ لگا دی تو انہوں نے کہا تمہارے پاس کیا خبر ہے؟ کہا امیر المؤمنین جو آپ چاہتے ہیں۔ انہوں نے اجازت دے دی ہے۔ کہا الحمدللہ مجھے اس سے زیادہ کسی بات کی فکر نہیں تھی، جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے اٹھا کر لے جانا، پھر سلام کہنا اور یہ کہنا کہ عمر بن خطاب اجازت مانگتا ہے، اگر وہ اجازت دے دیں تو مجھے اندر لے جانا، ورنہ مجھے واپس مسلمانوں کی قبروں میں لے جانا۔ اور ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہا آئیں، ان کے ساتھ دوسری عورتیں بھی چلی آ رہی تھیں۔ جب ہم نے انہیں دیکھا تو ہم اٹھ گئے اور وہ ان کے پاس اندر آ گئیں۔
کچھ دیر وہ ان کے پاس روتی رہیں اور مردوں نے اجازت مانگی تو وہ گھر کے اندرونی حصے میں چلی گئیں۔ پھر ہم نے اندر سے ان کے رونے کی آواز سنی اور لوگوں نے کہا امیر المؤمنین خلیفہ مقرر کر دیں۔ انہوں نے کہا میں ان آدمیوں سے زیادہ اس عمارت کا حقدار کسی کو نہیں سمجھتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو ان سے خوش تھے۔ پھر انہوں نے علی، عثمان، زبیر، طلحہ، سعد اور عبد الرحمن رضی اللہ عنہم کا نام لیا اور کہا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما تمہارے پاس حاضر رہے گا مگر عمارت میں اس کا کوئی دخل نہیں ہوگا، جیسے اسے تسلی دے رہے ہوں۔ اگر عمارت سعد رضی اللہ عنہ کو مل جائے تو ٹھیک، ورنہ تم میں سے جو بھی امیر بنایا جائے وہ ان سے مدد لیتا رہے، کیونکہ میں نے یعنی کوفہ کی عمارت میں انہیں کسی نااہلی یا خیانت کی وجہ سے معزول نہیں کیا۔ اور انہوں نے کہا میں اپنے بعد والے خلیفہ کو اولین مہاجروں کے متعلق وصیت کرتا ہوں کہ ان کے لیے ان کا حق پہنچانے اور ان کے لیے ان کی حرمت کی حفاظت کرے، اور میں اسے انصار کے ساتھ خیر کی وصیت کرتا ہوں جنہوں نے ان سے پہلے اس گھر یعنی مدینہ میں اور ایمان میں جگہ بنائی، کہ ان کے اچھا کام کرنے والے سے قبول کیا جائے اور ان کے قصوروار سے درگزر کیا جائے، اور میں اسے دوسرے شہروں والوں کے ساتھ خیر کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ اسلام کے پشتیبان، مال فراہم کرنے والے اور دشمنوں کو غصہ دلانے والے ہیں، اور یہ کہ ان سے ان کا زائد مال ہی ان کی رضا سے لیا جائے، اور میں اسے اعراب کے ساتھ خیر کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ عرب کی اصل اور اسلام کا مدہ ہیں، یعنی عرب اور اسلام انہی سے قائم ہیں کہ ان کی ضرورت سے زائد اموال لیے جائیں اور ان کے فقراء میں واپس تقسیم کر دیے جائیں، اور میں اسے اللہ کے عہد اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد یعنی ذمیوں کے بارے وصیت کرتا ہوں کہ ان کے لیے ان کا عہد پورا کیا جائے اور ان کی حفاظت کے لیے جنگ کی جائے اور ان کی طاقت سے زیادہ انہیں تکلیف نہ دی جائے۔ پھر جب وہ فوت ہو گئے تو ہم انہیں لے کر پیدل چلتے ہوئے نکلے، یعنی ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کے گھر جا کر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے سلام کہا اور کہا عمر بن خطاب اجازت مانگتا ہے، کہا انہیں اندر لے آؤ، تو انہیں اندر لے گئے اور انہیں وہاں ان کے دو ساتھیوں کے ساتھ رکھ دیا گیا۔ جب ان کے دفن سے فراغت ہوئے تو وہ 6 آدمی جمع ہوئے۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے کہا تم میں سے 3 اپنا عمارت کا حق اپنے 3 آدمیوں کے سپرد کر دیں۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے اپنا حق علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے اپنا حق عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا، اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے اپنا حق عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا تم دونوں میں سے جو اس عمارت سے دستبردار ہو جائے ہم اسے اس کے سپرد کر دیں گے، یعنی کہ وہ دونوں میں سے جسے چاہے امیر بنا دے، اور اس پر اللہ شاہد ہے اور اسلام شاہد ہے کہ وہ اسے دیکھے گا جو اس کے دل میں ان میں سے بہتر ہے۔ شیخین یعنی عثمان اور علی رضی اللہ عنہما خاموش رہے۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے کہا کیا تم اسے میرے سپرد کرتے ہو، اور اللہ مجھ پر نگہبان کہ میں تم میں سے بہتر کو چننے میں کوتاہی نہیں کروں گا۔ دونوں نے کہا ہاں۔ انہوں نے ان میں سے ایک کا ہاتھ پکڑا اور کہا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت اور اسلام میں پہل حاصل ہے جو تم جانتے ہو، تو اللہ تم پر نگہبان ہے کہ اگر میں تمہیں امیر بناؤں تو تم عادل کرو گے، اور اگر میں عثمان رضی اللہ عنہ کو امیر بناؤں تو تم سنو گے اور اطاعت کرو گے۔ پھر دوسرے کے ساتھ بھی الگ ہو کر یہی بات کی۔ جب دونوں سے پختہ عہد لے لیا تو کہا عثمان اپنا ہاتھ اٹھاؤ، اور ان سے بیعت کر لی، اور علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ان کی بیعت کر لی، اور گھر میں موجود لوگوں نے بھی اندر آ کر بیعت کر لی۔ فوائد نمبر 1، امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا یہ قصہ یہاں عمر بن میمون اودی نے اور ان سے حسین نے بیان کیا ہے۔ یہی لمبی حدیث عمر بن میمون سے ابو اسحاق السبیعی نے بھی بیان کی ہے۔ ان کی روایت ابن ابی شیبہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 435 حدیث نمبر 37059 نے، اور حارث حدیث نمبر 594 اور ابن سعد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 340 تا 342 نے بیان کی ہے۔ اس کی روایت میں کچھ زائد چیزیں ہیں جو حسین کی روایت میں نہیں۔ اس کے علاوہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا کچھ قصہ ابو رافع نے بھی بیان کیا ہے۔ اس کی روایت ابو یعلا حدیث نمبر 2731 اور ابن حبان حدیث نمبر 6905 میں ہے، اور اسے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیان کیا ہے۔ ان کی روایت ابن ابی عمر کے ہاں ہے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے روایت کیا ہے۔ ان کی روایت الاوسط للطبرانی حدیث نمبر 579 میں ہے، اور معدان بن ابی طلحہ نے
نے بیان کیا ہے۔ ان کی روایت مسلم حدیث نمبر 567 میں ہے، اور ہر ایک کی روایت میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ہے جو دوسری میں نہیں۔ میں انشاءاللہ ان میں اور دوسری کتابوں میں جو زائد فائدہ ہے بیان کروں گا۔ فتح الباری، اور میں ان فوائد میں سے بعض کا انتخاب ذکر کروں گا۔ یہ تمام فوائد فتح الباری سے ہیں۔ عبدالسلام۔ نمبر 2، شہید کیے جانے سے کچھ دن پہلے مدینہ میں دیکھا، یعنی 4 دن پہلے، جیسے آگے آ رہا ہے۔ اس سے پہلے کتاب الجنائز حدیث نمبر 1287 میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں گزر چکا ہے کہ یہ واقعہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حج سے واپسی پر ہوا۔ اس روایت میں صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ بھی ہے۔ یہ بالاتفاق سن 23 ہجری کا واقعہ ہے۔ نمبر 3، کیا تمہیں خطرہ ہے کہ تم نے اس زمین پر وہ بوجھ ڈال دیا؟ اس زمین سے مراد سواد یعنی عراق کی زمین ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کو وہاں غیر مسلموں پر جزیہ اور خراج یعنی زمین کا محصول مقرر کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ یہ وضاحت ابو عبیدہ نے کتاب الاموال حدیث نمبر 106 میں عمر بن میمون مذکور سے کی ہے۔ ابن ابی شیبہ کی روایت جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 436 حدیث نمبر 32718 میں محمد بن فضیل عن حسین سے اسی اسناد کے ساتھ یہ الفاظ ہیں کہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر میں چاہتا تو میں اپنی نگرانی میں آنے والی زمین پر اس سے دگنا خراج لگا دیتا۔ اور اسی روایت میں ہے کہ عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے اپنی زمین پر اتنا بوجھ ڈالا ہے جو وہ اٹھا سکتی ہے۔ اور ابن ابی شیبہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 436 حدیث نمبر 32719 ہی نے حکم عن عمر بن میمون کے طریق سے بیان کیا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اگر تم ہر شخص پر 2 درہم زیادہ لگا دیتے اور ہر جریب پر 1 درہم اور 1 تھیلا غلے کا زیادہ لگا دیتے تو کیا وہ اس کی طاقت رکھتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ فتح الباری۔ سبحان اللہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی غیر مسلم رعایا کا بھی کس قدر خیال تھا، رضی اللہ عنہ و ارضاہ۔ ہمارے مسلم حکمران اپنی مسلم رعایا پر جس بے دردی سے نئے ٹیکس اور کسٹم لگاتے ہیں، اس میں رعایا پروری اور ان پر شفقت کی جھلک تک دکھائی نہیں دیتی۔ نمبر 4، میرے اور ان کے درمیان صرف عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما تھے۔ اسماعیلی کی روایت میں جریر عن حسین کے طریق سے ہے، جب وہ مسجد میں آتے اور نماز کی اقامت ہو جاتی تو ہر 2 صفوں کے درمیان پھرتے اور کہتے جاتے برابر ہو جاؤ۔ جب دیکھتے کہ صف میں کوئی خلل نہیں ہے تو آگے جاتے اور اللہ اکبر کہتے۔ اور ابو اسحاق نے عمر بن میمون سے بیان کیا کہ جس دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر مارا گیا میں وہاں موجود تھا۔ پہلی صف میں ان کی ہیبت کی وجہ سے کھڑا نہیں ہوا تھا، وہ بڑی ہیبت والے آدمی تھے، میں اس سے پچھلی صف میں تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک تکبیر نہیں کہتے تھے جب تک پہلی صف کی طرف منہ نہ کرتے، پھر اگر کسی آدمی کو صف سے آگے یا پیچھے دیکھتے اسے درے سے مارتے تھے، اس لیے میں پہلی صف میں کھڑا نہیں ہوا تھا۔ نمبر 5، کتے نے مجھے قتل کر دیا۔ یہ قاتل ابو لولو فیروز تھا۔ ابن سعد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 345 نے زہری تک صحیح سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔ انہوں نے کہا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بالغ قیدی کو مدینہ لانے کی اجازت نہیں دیتے تھے، حتیٰ کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کوفہ کے امیر تھے انہیں خط لکھا کہ میرا ایک غلام بہت کاریگر ہے، اس کے پاس ایسے ہنر ہیں جن سے اہل مدینہ کو فائدہ ملے گا، وہ لوہار، نقاش، نجار ہے، آپ اسے مدینہ آنے کی اجازت دیں۔ انہوں نے اجازت دے دی۔ مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر ماہانہ 100 درہم خراج لگا دیا۔ اس نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خراج زیادہ ہونے کی شکایت کی۔ انہوں نے کہا، جتنے کام تم جانتے ہو ان کے مقابلے میں یہ خراج کچھ زیادہ نہیں۔ وہ ناراض ہو کر چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ غلام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرا تو انہوں نے اس سے کہا، مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ تم کہتے ہو اگر میں چاہوں تو ایسی چکی بناؤں جو ہوا سے چل کر آٹا پیستی ہو۔ اس نے تیوری چڑھاتے ہوئے ان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، میں تمہارے لیے ایسی چکی بناؤں گا جس کی لوگ باتیں کیا کریں گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ساتھ والوں کو مخاطب کر کے کہا، اس غلام نے مجھے دھمکی دی ہے۔ کچھ دن ٹھہر کر اس نے ایک خنجر لیا جس کا دستہ درمیان میں تھا اور دائیں اور بائیں طرف 2 دھاریں تھیں، اسے چادر میں لپیٹ کر اندھیرے میں مسجد کے ایک کونے میں چھپ گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو جگاتے ہوئے نکلے، الصلاۃ الصلاۃ، یہ ان کا معمول تھا۔ جب اس کے قریب سے گزرے اس نے ان پر حملہ کیا اور ان پر 3 وار کیے، جن میں سے ایک ناف کے نیچے لگا۔ جس
نے پردہ پھاڑ دیا اور اسی سے ان کی وفات ہوئی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 567 میں معدان بن ابو طلحہ کے طریق سے ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا کہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک مرغ نے مجھے 3 ٹھونگے ماری اور میں سمجھتا ہوں کہ میری موت کا وقت آ گیا ہے۔ اور ابن سعد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 336 نے جویریہ بن قدامہ عن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح بیان کیا ہے۔ اس میں یہ الفاظ زیادہ ہیں کہ یہ جمعہ ہی گزرا تھا کہ انہیں خنجر مار دیے گئے۔ نمبر 6، 13 آدمیوں کو خنجر مارا۔ ابن سعد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 337 میں ابو اسحاق کی روایت ہے کہ اس نے 12 آدمیوں کو خنجر مارے، 13ویں عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ نمبر 7، عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں ہلکی سی نماز پڑھائی۔ ابو اسحاق کی روایت میں ہے کہ انہوں نے مختصر ترین سورتیں انا اعطیناک الکوثر اور اذا جاء نصر اللہ والفتح پڑھی۔ زہری کی مذکورہ روایت میں یہ الفاظ زائد ہیں، پھر خون زیادہ بہنے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئے اور میں نے چند اور آدمیوں کے ساتھ انہیں اٹھایا اور گھر کے اندر پہنچا دیا۔ روشنی پھیلنے تک وہ بے ہوش رہے، پھر ہماری طرف دیکھ کر کہا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہا لا اسلام لمن ترک الصلاۃ، جو نماز ترک کر دے اس کا کوئی اسلام نہیں۔ پھر انہوں نے وضو کر کے نماز پڑھی۔ ابن سعد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 349 میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ انہوں نے وضو کر کے نماز پڑھی، پہلی رکعت میں والعصر اور دوسری میں قل یا ایھا الکافرون پڑھی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا وہ میرے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے، زخم سے خون بہ رہا تھا، میں زخم پر درمیانی انگلی رکھتا مگر شگاف بند نہیں ہوتا تھا۔ الصنع اور الصناع دونوں کا ایک ہی معنی ہے، کاریگر، مرد عورت دونوں کے لیے یہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 8، اللہ کا شکر ہے کہ جس نے میری موت، مبارک بن فضالہ کی روایت میں ہے اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میری موت ایسے شخص کے ہاتھ پر نہیں رکھی جو مجھ سے لا الہ الا اللہ پر جھگڑا کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان جان بوجھ کر بھی قتل کر دے تو اس کی مغفرت کی امید ہے۔ کتاب التفسیر سورہ نساء حدیث نمبر 4590 میں یہ مسئلہ تفصیل سے آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ نمبر 9، کہ یہ عجمی غلام مدینہ میں زیادہ ہوں۔ ابن سعد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 352 میں محمد بن سیرین عن ابن عباس رضی اللہ عنہما مروی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا ھذا عمل اصحابک کنت اريد الا يدخلها علج من السبی فغلبتمونی، یہ تمہارے ساتھیوں کا کام ہے، میں چاہتا تھا کہ یعنی مدینہ میں کوئی عجمی کافر داخل نہ ہو مگر تم مجھ پر غالب آ گئے۔ نمبر 10، کذبتا، اہل حجاز اخطأتا کی جگہ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، اس لیے اس کا ترجمہ تم نے جھوٹ کہا کی بجائے تم نے غلط بات کی کیا گیا ہے، جیسا کہ وطر والی حدیث میں کذب ابو محمد کا ترجمہ ابو محمد نے غلط کہا کیا جاتا ہے۔ نمبر 11، وہ تو پیٹ سے نکل گئی، نبیذ کے نکلنے سے زخم کی گہرائی واضح نہیں ہو سکی کیونکہ نبیذ کا رنگ زخم سے نکلنے والی رطوبت کے رنگ سے ملتا جلتا تھا۔ جب سفید دودھ نکلا تو یقین ہو گیا کہ زخم اتنا گہرا ہے کہ ان کا جاں بر ہونا ممکن نہیں۔ نبیذ سے مراد یہاں وہ پانی ہے جس میں کھجوریں بھگو دی جاتی ہیں اور میٹھا ہونے پر پی لیا جاتا ہے۔ منقع یا کشمش کی بھی نبیذ بنائی جاتی ہے۔ نمبر 12، اور لوگ بھی آگے وہ ان کی تعریف کرتے تھے۔ ابن سعد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 336 میں جویریہ بن قدامہ کے طریق سے ہے کہ پھر ان کے پاس صحابہ آئے، پھر اہل مدینہ، پھر اہل شام، پھر اہل عراق، جو حضرات آتے ان کی تعریف کرتے اور روتے۔ اور دوسری کتابوں میں ان کی تعریف کرنے والوں میں عبد الرحمن بن عوف، مغیرہ بن شعبہ، مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہم وغیرہ کا نام بھی آیا ہے۔ جو بھی تعریف کرتا وہ وہی جواب دیتے جو اوپر گزرا۔ نمبر 13، بھتیجے اپنا کپڑا اوپر اٹھا لو۔ کش میہنی کی روایت میں ہے فَإِنَّهُ أَبْقَى لِثَوْبِكَ، با کے ساتھ یعنی تہبند اونچا رکھنا تمہارے کپڑے کو زیادہ باقی رکھنے والا ہے، اور اکثر نسخوں میں ہے فَإِنَّهُ أَنْقَى لِثَوْبِكَ، یعنی یہ کام تمہارے کپڑے کو زیادہ صاف رکھنے والا ہے۔ بھائیو توجہ کرو، امیر المؤمنین اس وقت سخت تکلیف میں ہے، خون بہ چکا ہے، طبیب نے کہہ دیا ہے کہ وصیت کر لیں، آج یا کل آپ کی موت واقع ہونے والی ہے۔ اس حالت میں ایک نوجوان کا تہبند زمین پر لگا ہوا دیکھ کر نہایت محبت کے لہجے میں اسے اس سے منع کر کے تہبند اوپر اٹھانے کا حکم دیتے ہیں۔ حافظ نے کہا امیر المؤمنین کے اس نوجوان کو تہبند لٹکانے سے روکنے میں ان کی دین پر پختگی کا اظہار ہو رہا ہے کہ موت کے چل چلاؤ میں بھی نیکی کا حکم دینا ترک نہیں کیا۔ عمر بن شبہ
نے تاریخ المدینہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 935 میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے، یرحم اللہ عمر رضی اللہ عنہ لم یمنعہ ما کان فیہ انہ رأى حقا للہ یتکلم فیہ۔ اللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے، وہ جس تکلیف میں تھے اس نے انہیں حق کہنے سے باز نہیں رکھا۔ افسوس آج کل مسلمانوں نے جان بوجھ کر شلوار پتلون ٹخنوں سے نیچے رکھنے کو معمول بنا لیا ہے، وہ اسے بالکل معمولی خیال کرتے ہیں، حالانکہ صحیح مسلم حدیث نمبر 106 میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرار۔ قال أبو ذر خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب۔ 3 مرد ہیں جن سے قیامت کے دن نہ اللہ کلام کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ ان 3 میں سے ایک کپڑا لٹکانے والا آدمی ہے۔ غور فرمائیں، اس کوتاہی کے نتیجے میں انسان کو کتنی محرومیوں سے دوچار ہونا پڑے گا۔ امیر المؤمنین نے اتنی تکلیف کے باوجود خام خواہی اس نوجوان کو نصیحت نہیں فرمائی۔ نمبر 14، قرض شمار کیا تو 86,000 یا اس کے لگ بھگ نکلا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ پھر کہا، عبداللہ میں تم پر اللہ کے حق اور عمر کے حق کی وجہ سے قسم ڈالتا ہوں کہ جب میں فوت ہو جاؤں اور مجھے دفن کر چکو تو اس وقت تک سر نہ دھونا جب تک آل عمر یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کے مکان بیچ کر 86,000 مسلمانوں کے بیت المال میں جمع نہ کروا دو۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے قرض کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا، میں نے جو حج کیے ان میں خرچ کیے اور کچھ ضرورتیں جو پیش آتی تھیں ان میں خرچ کیے۔ حافظ رحمہ اللہ نے کہا، اس سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرض کی وجہ بھی معلوم ہو گئی۔ بنو عدی بن کعب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ تھا جو قریش کی ذیلی شاخ تھا۔ نمبر 15، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصیت کرنے کے وقت 10 مبشرہ میں سے ان کے علاوہ 7 بزرگ زندہ تھے۔ ابو بکر اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہما فوت ہو چکے تھے اور انہوں نے خلیفہ کے انتخاب کے لیے 6 آدمیوں کا نام لیا۔ 7ویں سعید بن زید رضی اللہ عنہ کا نام نہیں لیا کیونکہ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا کے بیٹے تھے۔ اپنے اقارب کو امارت سے مکمل الگ رکھنے کے لیے انہوں نے ان کا نام نہیں لیا۔ مدائنی نے اپنی سندوں کے ساتھ اس کی صراحت کی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لا ارب لی فی امورکم فارغب فیہا لاحد من اہلی، مجھے تمہارے امور میں دخل کی کوئی ضرورت نہیں کہ میں اپنے گھر والوں میں سے کسی کے لیے اس کی رغبت رکھوں۔ نمبر 16، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تمہارے پاس حاضر رہے گا مگر امارت میں اس کا کوئی دخل نہیں ہوگا۔ طبری نے اپنی تاریخ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 228 میں اپنی سندوں کے ساتھ مدائنی کے طریق سے ذکر کیا ہے کہ ایک آدمی نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، عبداللہ بن عمر کو خلیفہ بنا دے۔ انہوں نے کہا، واللہ ما اردت اللہ بہذا، اللہ کی قسم تم نے اس مشورے سے اللہ کا ارادہ نہیں کیا۔ اور ابن سعد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 343 نے صحیح سند کے ساتھ ابراہیم نخعی کی مرسل روایت اسی طرح بیان کی ہے۔ اس میں ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، قاتلک اللہ واللہ ما اردت اللہ بہذا استخلف رجلا لیس یحسن یطلق امرأتہ، اللہ تجھے برباد کرے، اللہ کی قسم تو نے اس کے ساتھ اللہ کا ارادہ نہیں کیا، کیا میں اسے خلیفہ بنا دوں جو اپنی بیوی کو اچھے طریقے سے طلاق نہیں دے سکا؟ اور مدائنی نے ذکر کیا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا، جب 3 آدمی ایک رائے پر اور 3 دوسری رائے پر جمع ہو جائیں تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو حکم بنا لینا، اور اگر تم اس کے فیصلے پر خوش نہ ہو تو اس کو مقدم رکھنا جس کے ساتھ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ہوں۔ نمبر 17، اگر امارت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل جائے تو ٹھیک۔ مدائنی نے اس میں یہ الفاظ زیادہ روایت کیے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرا گمان یہی ہے کہ یہ امارت علی کو ملے گی یا عثمان کو۔ اگر عثمان کو ملی تو وہ ایسے آدمی ہیں جن میں کچھ نرمی ہے، اور اگر علی کو ملی تو لوگ ان پر اختلاف کریں گے، اور اگر سعد امیر بنے تو ٹھیک، ورنہ امیر بننے والا ان سے مدد حاصل کرتا رہے۔ پھر انہوں نے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اللہ نے تمہارے ذریعے سے اسلام کی مدد فرمائی، اب انصار میں سے 50 آدمی چن لو اور اس جماعت کو اس بات پر آمادہ کرتے رہو حتیٰ کہ وہ اپنے میں سے ایک آدمی کا انتخاب کر لیں۔ نمبر 18، میں اپنے بعد والے خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں
ابن سعد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 339 میں ابو اسحاق کی عمر بن میمون سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا میرے لیے علی، عثمان، عبد الرحمن، سعد اور زبیر کو بلاؤ۔ طلحہ موجود نہیں تھے۔ جب یہ حضرات آئے تو انہوں نے صرف عثمان اور علی رضی اللہ عنہما سے بات کی۔ چنانچہ انہوں نے کہا علی، شاید یہ لوگ تمہارا حق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری قرابت اور دامادی اور اللہ کے عطا کردہ تمہارے فقہ و علم کو پہچانے، سو اگر تمہیں اس عمارت کا عہدہ دیا جائے تو اس میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ پھر عثمان رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان سے بھی یہی بات کہی۔ اور ابن سعد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 341 اور بغیت الباحث عن زوائد مسند الحارث حدیث نمبر 594 میں ابو اسحاق سے اسرائیل کی روایت میں ہے کہ انہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اگر یہ لوگ تمہیں عمارت کا عہدہ دیں تو اس کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا اور ابو معید کے بیٹوں کو لوگوں کی گردنوں پر سوار نہ کرنا۔ پھر کہا میرے لیے صہیب رضی اللہ عنہ کو بلاؤ۔ انہیں ان کے پاس بلایا گیا تو کہا لوگوں کو 3 راتیں نمازیں پڑھاؤ اور یہ لوگ کسی مکان میں علیحدہ رہیں۔ جب وہ ایک آدمی پر اتفاق کر لیں تو جو اس کی مخالفت کرے اس کی گردن مار دو۔ جب یہ لوگ ان کے پاس سے نکلے تو انہوں نے کہا اگر یہ لوگ اس یعنی اجلح کو خلیفہ بنا دیں تو وہ انہیں صحیح راستے پر چلائے گا۔ اجلح وہ ہے جس کے سر کے سامنے سے بال اڑے ہوئے ہوں۔ ان کے بیٹے نے کہا امیر المؤمنین، آپ کو اسے امیر مقرر کر دینے سے کیا مانے ہے؟ کہا میں زندہ یا مردہ کسی حال میں یہ ذمہ داری اٹھانا پسند نہیں کرتا۔ اس کا ایک شاہد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث سے بھی ہے جسے ابن سعد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 344 نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ انہوں نے کہا اس گروہ والے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، انہوں نے ان کو دیکھا اور کہا میں نے لوگوں کے معاملے میں غور و فکر کیا تو میں نے لوگوں میں کسی قسم کی آپس کی مخالفت نہیں پائی، اگر ہوئی تو تم میں ہوگی اور یہ معاملہ تمہارے ہی سپرد ہے۔ اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن اپنی زمینوں میں گئے ہوئے تھے۔ کہا تو اگر تمہاری قوم کے لوگ ان تینوں عبد الرحمن بن عوف، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم میں سے کسی کو امیر بنائیں تو جو تم میں سے والی بنے وہ اپنے قرابت داروں کو لوگوں کی گردنوں پر سوار نہ کرے، اٹھو اور مشورہ کرو۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھہرو، اگر میری موت واقع ہو جائے تو صہیب رضی اللہ عنہ تمہیں 3 راتیں نماز پڑھائیں اور جو مسلمانوں کے مشورے کے بغیر خود ہی امیر بن جائے اس کی گردن مار دو۔ نمبر 19 میں اپنے بعد والے خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وصیت میں لوگوں کا کوئی طبقہ باقی نہیں چھوڑا جس کے حق میں وصیت نہ کی ہو، کیونکہ لوگ یا تو مسلم ہوں گے یا کافر، اور کافر یا تو حربی ہوں گے، حربی کے حق میں وصیت کی ضرورت نہیں، یا ذمی ہوں گے اور اس کے حق میں وصیت کر دی ہے، اور مسلم یا تو مہاجر ہوگا یا انصاری یا ان کے علاوہ، اور یہ سب یا تو بدوی یعنی اعرابی ہوں گے یا حضری یعنی شہری، اور ان سب کے بارے میں انہوں نے وصیت کر دی۔ اور مدائنی کی روایت میں کچھ زائد الفاظ ہیں، اور جو تمہارے امور کا ذمہ دار بنے اچھے طریقے سے اس کا بوجھ بٹاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کی امانت اسے ادا کرو۔ اس میں رعایا کو امراء کے حق میں وصیت کر دی۔ نمبر 20 عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 آدمیوں کی جو شورا بنائی تھی اس کا قصہ یہاں سے زیادہ تفصیل کے ساتھ امام بخاری نے کتاب الاحکام حدیث نمبر 7207 میں ذکر کیا ہے۔ اس کی شرح وہاں ہوگی انشاءاللہ العزیز۔